میں عرض کر رہا تھا کہ آج قرآن کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے. آپ جس کے پاس جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. انسان ایک ذہنی خلش و ارتباک کا شکار ہوتا ہے, ایک ذہنی تشویق کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی قرآن تو سب پیش کر رہے ہیں, قرآن تو سارے پڑھ رہے ہیں, نورانیت کے منکر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. جو فقط بشر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. جو نوری بشر مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, وہ قرآن پیش کرتے ہیں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. علیاذ باللہ قرآن کریم کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب جو حضور کے وسیلے کو مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, وہ بھی آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں. جب سب قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں اور یہاں کی یونیورسٹیز میں کالجز میں ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کے مابین حد فاصل کیا ہے, حد امتیاز کیا ہے, ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. تو آج کی اس مختصر رفاقت میں ایک اصول دیتا ہوں, انتہائی آسان قاعدہ ہے, اس کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کوئی گمراہ شخص آپ کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. ایک سمپل اصول, کیونکہ سارے قرآن پیش کرتے ہیں نا, اور ہدایت کے لیے قرآن ضروری تو ہے کافی نہیں ہے. ہدایت کے لیے قرآن ضروری ہے لیکن ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت کی راہوں پر گامزن نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ماضی کے قدریہ بھی قرآن پیش کرتے تھے, جبریہ بھی قرآن پیش کرتے تھے, مرجیہ بھی قرآن ہی پیش کرتے ہیں, دور حاضر کے قادیانیہ بھی قرآن ہی پیش کرتے ہیں علیاذ باللہ. اسی طرح آج کچھ لوگ ہماری نوجوان نسل کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے خودکش حملوں پر آمادہ کرتے ہیں, یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہر مشرک کو قتل کر دو, جہاں پاؤ جس حالت میں پاؤ اسے قتل کر دو. برطانیہ میں امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل جو یہاں سے پاکستان سے برطانیہ میں نوجوان گئے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مشرکین کو قتل کر دو. تو آج اسلام کو دہشت گردی سے نتھی کرنے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں, اور صوفیاء کے پاس آپ جائیں گے محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ بھی قرآن پیش کریں گے. وہ کہیں گے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے تمام انسانیت کو بچایا, جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. امن کا پیغام پھیلانے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں اور دہشت گرد بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. تو ہم فیصلہ کیسے کریں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل نظریات کا پرچار کر رہا ہے. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا, اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے امام قرطبی نے اس کی تفسیر کی ہے, اور وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ کے تحت فرمایا کہ یہ اسی امت کا ترہ امتیاز ہے, اسی امت کی خصوصیت ہے, اسی امت کی اسپیشیالٹی ہے کہ اس امت میں اجتہاد کا تصور ہے, اس امت میں مجتہدین پائے جاتے ہیں. ماضی کی امتوں میں مجتہد نہیں پائے جاتے, نہ ہی مجددین کا تصور تھا نہ ہی مجتہدین کا تصور تھا. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک سوال قائم کیا کہ ماضی میں 72 فرقے تھے, اس امت میں 73 کیوں ہیں؟ ماضی میں کتنے فرق تھے؟ 72 تھے. اس امت میں 73 فرقے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ ماضی میں جب کوئی اسلام کی اصل کو بگاڑتا, اسلام کے اصل چہرے کو مس کرنے کی کوشش کرتا, ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا. اب چونکہ اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے, کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا, تو اب مجددین آئیں گے اور مجتہدین آئیں گے, مجددین آئیں گے اور مجتہدین آئیں گے. ماضی میں چونکہ نہ ہی مجددین تھے نہ ہی مجتہدین تھے, جب مجتہدین بھی نہیں تھے مجددین بھی نہیں تھے تو ان کے منکرین بھی نہیں تھے. ہم کیا سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں, مجددین کا تصور نہیں تھا, ماضی میں مجدد نہیں تھے, مجتہد نہیں تھے, اجماع کا کوئی تصور نہیں تھا. اس امت میں مجتہدین بھی ہیں مجددین بھی ہیں. ماضی میں کوئی مجدد نہیں ہوا کرتا تھا, ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا, نہ ہی کوئی مجتہد تھا. تو جب مجددین بھی نہیں تھے مجتہدین بھی نہیں تھے
اس امت میں مجتہدین بھی ہیں مجددین بھی ہیں تو ان کے منکرین بھی ہوں گے. جب مجدد بھی ہیں مجتہد بھی ہیں ان کے منکرین بھی ہیں تو کہا اس امت میں 73 فرقے اس لیے ہیں یہ ایک زائد فرقہ مجتہدین و مجددین کے منکرین کا ہے. یہ ایک زائد فرقہ جو ہے یہ کن کا ہے؟ مجددین کے منکرین کا اور مجتہدین کے منکرین کا. یعنی یہ مجتہدین کا انکار کریں گے, امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمتوں کا انکار کریں گے, مجددین کا بھی انکار کریں گے, سرکار اعلی حضرت کا بھی انکار کریں گے. تو مجددین کے منکرین کا یہ فرقہ ہے, مجتہدین کے منکرین کا یہ فرقہ ہے. کہا اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن و سنت سے درست رہنمائی حاصل کرو تو ایک کام کر لو, اپنے عقائد کو مجددین کے عقائد کے ساتھ ملا کے دیکھو. اگر تمہارے عقائد مجددین کے عقائد کے مطابق ہے تو تمہارا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے, اور یہ شارٹ کٹ ہے, یہ بالکل سمپل طریقہ ہے. کوئی بھی تمہیں کہے ہم قرآن و سنت مانتے ہیں تو آپ کہو وہ تو سارے مانتے ہیں. ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں, تم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہو, ہر عقیدے پر تم بھی قرآن پیش کرتے ہو, ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں. لیکن اب فیصلہ کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فيما اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. اسے امام ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے, السلسلۃ الصحیحہ میں البانی نے اس کی تصحیح کی ہے اور امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے. یہ حدیث گستاخوں کے نزدیک بھی صحیح حدیث ہے. ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی, مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا. اب دیکھیے جو مجدد آئے گا دین کی تجدید کے لیے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا عقیدہ پچھلی صدی والے مجدد کے عقیدے کے مطابق ہے, کیونکہ وہ تجدید کے لیے آیا ہے, وہ ریوائول کے لیے آیا ہے. He came to revive the deen. So if he came to revive the deen, it's necessary that his aqidah has to be in accordance with the mujaddid of the previous century. So we need to ask them this question. ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے, تم کہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے, تم اپنا کوئی ایک مجدد پیش کرتے. اب بہت کوشش کریں گے انہیں کوئی مجدد ملے گا نہیں. اگر کوئی ملا بھی بہت زیادہ کہا تو کہیں گے ابن تیمیہ ہمارا مجدد ہے. آپ کہو گے ابن تیمیہ نے مثال کے طور پر وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز کا قائل ہے, تو آپ کہیں گے کہ اس کا عقیدہ تو تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. ہر چند کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک یہ ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے, نہ ہی معلوم من الدین بالضرورہ ہے. ہر چند کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر بھی کلام کیا ہے. یعنی یہ جو حیت قضائیہ ہے, جس حیت میں آج میلاد شریف ہوتا ہے, اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو اس میں اگر کوئی کہے کہ ہم قرآن سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ درست ہے, تو آپ کہیں ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہر صدی میں کوئی مجدد آئے گا, تم ایک مجدد پیش کرو. لیکن شرط یہ ہے جو مجدد تم پیش کرو گے, اگر اس صدی کا پیش کرتے ہو تو ماضی کی صدی میں جو مجدد آیا تھا اس کے عقائد اور اس کے عقائد میں ہم آہنگی ضروری ہے. اگر دونوں من جانب اللہ ہیں تو دونوں کے عقائد ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ کہیں گے ابن عثیمین ہے, ابن عثیمین ہے, تو آپ کہیں گے ابن عثیمین ہے. ابن عثیمین تو کہتا ہے جب ہم کسی فقہی مسئلے میں مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, تو ابن تیمیہ کی تقلید کر لیتے ہیں. تمہارے نزدیک تقلید تو شرک ہے, تمہارے نزدیک تو تقلید شرک ہے. اگر شرک ہے تو ابن عثیمین مشرک ہے, اگر مشرک ہے تو تمہارا مجدد کیسے ہوا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابن تیمیہ کا کہا الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اس کی کتاب ہے. اس میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی مردے زندہ کرتے ہیں, اللہ کے ولی مردے زندہ کرتے ہیں. صحابہ کے متعلق کہا صحابہ مردے زندہ کرتے ہیں, کہا حسن بصری غائب ہو جاتے ہیں. ہم کہیں ہم یہی بات سرکار محدث اعظم کے حوالے سے کہیں کہ محدث اعظم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں لیکن اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور امریکہ کے ایک مرید کی اصلاح کرتے ہیں, ہم دلائل پیش کرتے ہیں, سند پیش کرتے ہیں, کہا جاتے ہیں نہیں دقیانوسی باتیں, من گڑت قصے کہانیاں ہیں, یہ شرک پر مبنی ہیں. ہم کہتے ہیں جو بات ابن تیمیہ کہتا ہے وہ تمہارے نزدیک مجدد ہے, وہ کہتا ہے تو صحیح ہے, محدث اعظم کے دیوانے کہتے ہیں تو تم شرک کہتے ہو. اگر یہ شرک ہے, اگر ہم اس بنیاد پر مشرک ہیں تو ابن تیمیہ مشرک نہیں ہے. کہا نواب صدیق حسن گوپالی مشرک مجدد ہے,
ہم تو اس کا شرک ثابت کر رہے ہیں. وحید الزمان کہتا ہے ہدیۃ المہدی میں کہ صدیق حسن بوبالی وہ تو ابن قیم کو مدد کے لیے پکارتا ہے, قاضی شوکانی کو مدد کے لیے پکارتا ہے, مدد کے الفاظ کہتا ہے, ہاں قبلہ ایمان کہتا ہے, کعبہ جاں کہتا ہے, کعبہ دین کہتا ہے. ہم کہیں سرکار غوث اعظم ہمارا قبلہ ہے تو ہم مشرک ہیں. صدیق حسن بوپالی ابن قیم کے متعلق کہے وہ مشرک نہیں ہے. کوئی ایک تو مجدد پیش کر دو نا جس کا عقیدہ وہ ہو جو تمہارے عقائد کے مطابق ہو. خدا کی قسم کوئی ایک مجدد بھی پیش نہیں کر سکتے, ایک مجدد بھی پیش نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہ ہے اگر کہیں ابن عبد الوہاب ان کے نزدیک مجدد ہے تو ہم ثابت کریں گے تمہارے آج کے جتنے بھی گستاخ ہیں ان کے عقائد اور ابن عبد الوہاب کے عقائد میں کس قدر اختلاف ہے. اور اگر کوئی پیش کر بھی دیا یہ پیش نہیں کر سکیں گے کہ جو اس دور کا ان کا مجدد ہے ماضی میں کوئی ایک مجدد بھی ایسا ہو جس کے عقائد اور اس کے عقائد میں ہم آہنگی ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ چیلنج میں نے 7 سال پہلے مدینہ منورہ میں کیا تھا. الحمدللہ آج تک ان کے گستاخوں کا کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا.